کے بارے میں کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق عادت ہے. آپ سارے مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں. وہ ایک سراپا محبت تھے، سراپا دعا تھے اور سراپا دعوت تھے. میں نے بیسیوں افراد سے یہ سنا، جیسے ابھی شیر پنجاب فرما رہے تھے، بیسیوں افراد جن کو وہ اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے تھے اور جن کو یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اور یہ ان کی اللہ کی طرف سے محبت ہے جو دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور وہ اس لیے تھی کہ ان کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین پہ کام کرنے والوں سے محبت تھی. میں ایک دفعہ گاؤں میں جب رہائش تھی، وہاں ان کے گھر میں سویا. صبح ان کے فون پہ بات کرنے سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ کم از کم 10 12 14 لوگوں کو انہوں نے اس وقت فون پہ اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھو. یہ وہ کردار ہے جو آج بہت کاموں میں نظر آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرتے تھے، دوسروں کے لیے بھی دعوت دیتے تھے. اور پھر اس حوالے سے یہ ہم سب میں سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد ماشاءاللہ 6 بیٹے، 6 کے 6 عالم دین. اور آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے انتہائی نیک اتوار اور محبت کرنے والے، اپنے والد کے انتہائی خدمت گزار اور ان کے ملنے والوں کا بھی سب سے محبت کرنے والے اور خدمت گزار ہیں. اور یہ سلسلہ صرف ان تک نہیں ہے. میں بہت کام دیکھا ہے، لیکن جائی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مولانا عتیق اللہ صاحب کے والد صوفی عبدالجلیل صاحب، وہ ان سے بھی نیک تھے. اور یہ اصل خاندان کا نسل در نسل آ رہا ہے. ہماری اب ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور میرے ان بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ان چھوٹے بھائیوں کو اللہ ان کا صحیح وارث خلف بنائے، اور ان کے جو دین کے کام تھے ان کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق دے، اور جن سے ان کو محبت تھی ان سے اسی طرح محبت کو برقرار رکھنے کی توفیق دے. اور میں آپ سے یہ بھی استدعا کروں گا کہ جہاں مولانا صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تو ان بچوں کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ان کی جگہ کو پر کر سکے اور ان کا یہ صحیح قلم ثابت ہو. آپ سب کا بہت شکریہ جنابے کے لیے تشریف لے کے آئے. میں خاندان کے حوالے سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس جنازے میں شرکت کا اجر دے، اور اس نیک بندے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اللہ جنت لکھ دے. آپ تشریف لاتے ہیں حافظ مقصود احمد صاحب، صدر جامعہ تعلیم الاسلام جامو کانجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ حضرت مولانا عتیق اللہ رحمہ اللہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جن کی محبت اللہ رب العزت آسمان کے سارے فرشتوں کے دلوں میں اور اس کائنات پر، کائنات ارضی پر بسنے والی تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جن کی محبت ڈال دیتے ہیں. حضرت مولانا وہ پیسے عمل تھے، دعویٰ سلفیت بہت پرانا مدرسہ نہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے جو ترقی کی ہے، اور پورے ملک سے دور دراز کے علاقوں سے جو طلباء یہاں پر آئے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، مدارس اور بھی بہت سارے ہیں، وہ آتے تھے حضرت مولانا سے عملی تربیت حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جو تربیت وہ کرتے تھے وہ خود نمونہ تھے، عمل کا پیکر تھے، اور پھر اس طرح وہ طلباء کی تربیت کرتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں رہے، ان کی حسنات موجود ہیں، ان کے کارنامے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. میں جامعہ تعلیم اسلام مامو کانجن کی انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کی طرف سے پوری جماعت کو کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں بالعموم، اور بالخصوص ان کے بیٹے، ان کے ورثاء اور مرکز دعویٰ سلفیہ کے اساتذہ اور طلباء، ان کو کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. یہاں الحمدللہ پاکستان بھر سے علماء کرام کی ایک کثیر تعداد تشریف لائی ہے. ہم سب کو جنازے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا اس حوالے سے کہ اتنی گرمی میں وہ تشریف لائے،
اگرچہ جیسے کہ مولانا یوسف پسروری حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، ان کی سفارش کے لیے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، تو بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ان کے ساتھی تشریف فرمائے ہیں، حافظ اختر غفار افغان صاحب جیسی شخصیات بھی تشریف فرمائے ہیں، لیکن نہایت اختصار سے کیونکہ میت آ چکی ہے، تقریباً رستے میں تو آ گئی ہے، تو مولانا محمد یونس آزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات، موت ایک ایسا اللہ کا قانون ہے جس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں۔ ہمارے اجتماع حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے بارے میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی اعزازات ہم بتائیں یہی بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ کتاب و سنت کی مسند پر بیٹھ کر کتنے سال انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم دی۔ اللہ پاک ان کی یہ محنت قبول و منظور فرمائے۔ اب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بننے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ آمین۔ پروفیسر احمد ساقی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ مائک کے قریب تشریف لے آئیں۔ اب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے مخدوم مرحوم حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ رحمت اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا اور ہم سے جدا ہو جانا ان کے خاندان یا اس ادارے کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت اس موقع پہ اللہ وجہ بصیرت سمجھتی ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو مربی بھی تھے اور جنہیں میں 1972 سے لے کے جانتا ہوں کہ وہ بلا شبہ نیکی، سنت سے محبت اور اس والہانہ انداز میں تربیت کرنے والے تھے۔ کوئی بندہ بھی ان کے سامنے خلاف سنت عمل کرتا فوراً روکتے تھے۔ جو ان کے اندر بہت بڑی بلندی تھی، وہ ایک انسان نہیں گیا، ایک انجمن، ایک جماعت گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے وابستہ وطن عزیز کا ایک ایک فرد اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہا ہے، اس غم کو اپنا غم سمجھ رہا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اپنے کرم سے ان کے ساتھ مہربانی فرمائے، ان کی میزبانی فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ پوری جماعت کے ذمہ داران جہاں ہیں، امیر محترم توجہ نہیں آ سکے، مصروف مجبور تھے کہیں، انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں بھی آ جائیں گے۔ پوری جماعت پنجاب کی دیگر جتنے ہمارے خطباء علماء سارے آج کے اس جنازے میں حاضر ہیں اور اللہ وجہ بصیرت سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایسا بڑا خلا ہے، ایسا مربی آدمی، ایسا نیک آدمی جو سراپائے دعا بھی تھا، سراپائے دعوت بھی تھا اور جماعت اور قوم کا عظیم سرمایہ تھا۔ اللہ پروردگار عالم ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، ان کے صاحبزادگان کی اللہ اپنے کرم سے نگرانی بھی فرمائے اور رہنمائی بھی فرمائے، ان کے لگائے ہوئے پودے کو سرسبز و شاداب رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے رفقائے کار ادارے کے حوالے سے ان سب سے بھی ہم تعزیت
ہے کہ مولانا کے بعد ان کے کام کو جاری رکھنے کے لیے ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی اسی انداز میں چلیے جس انداز میں آپ مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ چل رہے تھے. ادارے کے طلبا، اساتذہ یہ براہ راست چونکہ متاثرین میں ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ ایک تربیت کنندہ ہم سے چلا گیا. مولا تو اپنی مہربانی والا معاملہ فرما، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، انہی کی طرح توحید اور سنت کی محبت بھی نصیب فرما اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. جزاکم اللہ حسن جزا. تمام بھائی صفحے باندھے، صفحے تیار کریں. قاری محمد یعقوب شیخ صاحب اب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. قاری محمد یعقوب شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کی جانے سے بہت بڑا خلا ہے جو بظاہر پر ہونے والا نہیں. متعدد مرتبہ مختلف افراد کو ایک ایک دن کے لیے جب ان کے پاس میں روانہ کرتا تھا تو آ کے بتاتے تھے کہ جو چیز ہم نے خیر القرون کی کتابوں میں پڑھی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. انہوں نے زندگی بھر ہم سب کے لیے دعائیں کی ہیں، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، اور اپنے پیچھے بہت بڑا صدقہ جاریہ اپنی اولاد جو کہ علماء کرام اس شکل میں چھوڑ کے گئے ہیں اور ایک بہت بڑا ادارہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اور ہم سب کو پورنم آنکھوں کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں. وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاقِيًّا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا كَامًا لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. آج وہ دنیا سے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہم سب آبدیدہ ہیں. رات امیر محترم پروفیسر ابو محمد سعید صاحب کو میں نے جب جا کے اطلاع دی تو نم ہوئے کہ ہمارے قیمتی اثاثہ دنیا سے چلے گئے اور بہت بڑا دعاؤں کا خزانہ وہ دنیا سے چلے گئے. پوری جماعت یہاں پر موجود ہے. مولانا منظور احمد صاحب انہوں نے بیان کر دیا، بس اب بیان نہیں ہے. میں استادوں کا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. استاد جی، اگر میرے استاد کی خطیبیں اور یہ جو ان کی ایک صفت تھی، جب ہم بھی ملتے تھے تو ہمارے ساتھ بھی وہ اسی طرح ملتے جیسے ان کے اندر انا اور میں والا مسئلہ. کے اندر یہی گفتگو ہوتی تھی، بیٹا نماز کا خیال کرنا، بیٹا نماز کا خیال کرنا. یقیناً میرے والد صاحب کی یہی نصیحت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والد کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس ادارے کو بنایا اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے ایک ایک گاؤں کے اندر، ایک ایک شہر کے اندر، ایک ایک ساتھی کے پاس پہنچ کر ان سے اپنی بار ادارے کے لیے کہا اور الحمدللہ ہر ساتھی نے میرے والد کے ساتھ بہت ہی تعاون کیا. اللہ تعالیٰ سب کا تعاون اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے پوری کابینہ کی میٹنگ بٹھائی اور کابینہ کی میٹنگ کے اندر الحمدللہ ہم سے کہا کہ کس کو ہم نے امیر بنانا ہے. والد صاحب نے کہا میں نے استخارہ کیا ہے، میں نے مشورہ کیا ہے، میں نے اپنی کابینہ اور کمیٹی کے ساتھ مشورہ کیا ہے کس کو امیر بنانا ہے. محترم ڈاکٹر راشد مداوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے اس ادارے کے لیے بہت ہی تعاون ہے. وہ ہر وقت ہر لمحے اس ادارے کے لیے سوچتے تھے میں کن کن کا نام لوں. انشاءاللہ ہماری آخری زندگی کا آخری لمحہ بھی
دین کے لیے وقف ہوگا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تمام بھائیوں کا جو بھائی تشریف لائے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی فضیلت الشیخ قاری عبدالباسط جن کے اندر دعائیں کی ہیں. وہ کہتے تھے کہ میرے تمام طلباء کرام جو بھی اس مدرسے کے اندر پڑھے آتے ہیں بے شک ایک دن کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, سب ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں, سب علماء بار بار یہ وصیت کیا کرتے تھے. اس کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. یہ آج اہل فدیانہ کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کیونکہ سعید بن جبیر